گفتگو جو ہے وہ ہم آج کی اس نشست میں چاند کے فقہی احکام کے متعلق کریں گے، اور چاند کے جو فقہی احکام ہیں اس میں جو ایک کتاب اردو میں مرتب کی گئی ہے ہمارے ہوٹل میں نجف اشرف کی طرف سے، اس کتاب کا ہم تعارف پیش کر دیتے ہیں تاکہ جو مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کتاب سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی معلومات میں کیا مزید اضافہ کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، تقریباً 28 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جس کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ کل عید ہے یا روزہ، خوشی میں یا پریشانی۔ اور اس کو ترتیب دینے والے جو ہے وہ ہمارے محترم شخصیت سید سستانی دامت اللہ علی کے وکیل الشیخ جعفر علی یعصوبی نجفی صاحب ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے مرتب کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اس میں بہت ہی مختصر طریقے سے جو ہے وہ فقہا کا جو اختلاف ہے اور فقہا کے جو فتاوی ہیں ان کے اوپر کیا ہے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں ایک واضح جو ہے وہ سوال جب پہلے مرحلے کو اٹھایا گیا کہ کیا یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، تو اس کا واضح طور پہ جواب دیا کہ اختلاف کا ختم ہونا آسان نہیں ہے، یعنی یہ اختلاف کیا رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان کے جو فقہی مبانی ہیں اور فقہی فتاوی ہیں جو انہوں نے روایات سے سمجھے ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ مختلف ہیں تو یہ کیا ہے علمی اختلاف رہے گا۔ تو اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جو مرج تقلید ہے اس کے فتوے کو سمجھے اور اس حوالے سے کیا ہے چاند کے متعلق جو بھی فتویٰ ہو اس کے مطابق وہ کیا ہے عمل کرے۔ یعنی ہم اس کو واضح طور پہ یوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چاند کا جو مسئلہ ہے یہ تقلید سے جڑا ہوا ہے ایک طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چاند میں جو بنیادی طور پہ کچھ ابحاث ہیں، ایک تو جو ہے وہ گواہیوں کی جو بحث ہے جو ہم نے کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ گواہیوں کی حجت ہونے کی کیا شرائط ہوا کرتی ہیں، اور ماہرین فلکیات سے گواہیاں ٹکرا جائیں تو کب اور کس صورت میں وہ گواہیاں حجت نہیں ہوتی، اور گواہیوں کی جو انفرادی حیثیت ہوتی ہے وہ کیوں نہیں حجت ہوتی۔ تو یہاں پہ سید سستانی کے جو گواہوں کے اعتبار سے آراء تھیں اور جو فتاوی تھے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے۔ اسی طریقے سے ایک اور اختلاف چاند کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ آیا جو چاند کا دیکھنا ہے وہ ٹیلیسکوپ سے جب آپ دیکھیں گے تو وہ حجت ہوگا یا حجت نہیں ہوگا۔ ایک یہ کیا ہے ان کا اختلاف رہتا ہے فقہا کے اندر، اور یہ قدیم زمانے سے کیا اختلاف موجود ہے ہمارے پاس۔ تو اس کے اندر بھی کیا ہے بہت بڑا کیا اختلاف موجود ہے کہ کیا چاند کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر ٹیلیسکوپ کے دیکھیں، یا چاند کے لیے کیا ہے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اور یہ اختلافات کون کون سے ہیں وہ اس کتاب میں کیا ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ میں یہ اسی کتاب سے کیونکہ اسی کتاب سے ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اختلاف جو فقہا کے ہیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے مرجع تقلید کی طرف کیا رجوع کرے۔ سب سے جو پہلا اختلاف ہے کہ کیا چاند ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مجرد آنکھ سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، یا مسلح آنکھ سے بھی چاند دیکھ لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ پہلا اختلاف ہے جو فقہا کے درمیان کیا موجود ہے۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کو ہم نظریات جو ہے وہ دکھا لیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتنے اقوال ہیں ہمارے پاس فقہا کے درمیان۔ مثال کے طور پہ یہ جو پہلا مشہور نظریہ ہے بہت سارے یہ فقہا کا ہے کہ ضروری ہے کہ خالی اور آدھی آنکھ سے چاند دیکھا جائے۔ اس میں اینک بھی شامل ہوتی ہے، اینک کے ساتھ بھی آنکھ دیکھ سکتے ہیں۔ اینک کو وہ نہیں کہتے، عین مسلح نہیں کہتے اگر اینک کے ساتھ ہے، کیونکہ اینک کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نظر ہے اس کو نارمل کر دینا، جو ایک عادی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے آپ کی اینک کیا ہے یہ کام کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ چند ایک فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ آدھی آنکھ سے اور کھلی آنکھ سے چاند کا دیکھنا یہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے آیت اللہ سید علی سستانی ہیں، پھر جو ہے وہ آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، آیت اللہ جو ہے وہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ شیخ بشیر نجفی اور آیت اللہ سید حکیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کا ہے بہت سارے کیا فقہا ہیں یہاں پہ۔ اچھا، دوسرا جو نظریہ ہے جو آیت اللہ سید علی خامنہئی دامت اللہ علی کا ہے کہ ٹیلیسکوپ سے بھی کیا چاند نظر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے حجت ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے ٹیلیسکوپ، اور ایک ٹیلیسکوپ کے ایک بات کا ایک اگلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس اگلے مرحلے کو جو ہے وہ سعودی عرب کیا ہے ابھی ہمارے پاس کیا ہے استعمال کر رہا ہے، کہ وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس مرحلہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جو کیمرہ ہے، خاص کیمرہ ہے سی سی ڈی یا اس طرح کا اس کا نام ہے،
اگر اس کیمرے کو بھی یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو پھر بھی آپ اس چاند کی تصویریں کیا بنا سکتے ہیں، اسے لے سکتے ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے بھی اس کے اوپر کیا اشکال کیا، انہوں نے کہا کہ اس کیمرے سے جو ہے وہ چاند ثابت ہو جائے، جس کیمرے کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیلیسکوپ سے بھی کیا پاورفل ایک مشین ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کیا چاند ثابت ہونا کیا محل اشکال ہے، اور احتیاط واجب کے طور پہ اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی کی جو خبریں ہیں کہ سعودی عرب میں جو آج چاند کی تصویر بنا کے دے دی گئی، وہ اسی کیا ہے، اسی CCD کیمرے کے ذریعے سے کیا بنا کے دے دی گئی ہے، کہ جس کا لینس بڑا پاور والا ہوتا ہے، جس کے اندر روشنی کو کیا کنٹرول کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے چاند کی کیا تصویر کیا بآسانی بن سکتی ہے، کہ جیسے ہی وہ تاریکی سے باہر نکلتا ہے، محاق سے باہر نکلتا ہے، یعنی جس سے ہم کہتے ہیں کہ چاند کی ولادت ہوتی ہے، تو فوراً کیا ہے وہ چاند کی تصویر بنا کے دے سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ یعنی ہمارے فقہا میں اس نظریے کا ابھی تک کوئی حامل نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ اس کیمرے والی جو مشین ہے، جو ٹیلیسکوپ کے بھی بعد والی ہے، اس کے مختلف نام ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی چاند دیکھ لیا جائے تو وہ بھی حجت ہوگا۔ یعنی ابھی تک جو ہے وہ ہمارے مراجع ازام میں اس نظریے کا کیا ہے کوئی قائل نہیں ہے، اور سعودی عرب میں جو ہے وہ اسی کے مطابق کیا ہے اس دفعہ بھی کیا چاند کیا گیا، اور وہ دائمن کیا ہے اسی کے مطابق تقریباً کیا تصویر لے کر اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا اختلاف ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کا کیا اختلاف پورا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرا اختلاف ہے فقہا کے درمیان، وہ یہ اختلاف ہے کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو کیا اس سے پوری دنیا میں ثابت ہو جائے گا، یا جو ہے وہ دوسری جگہ کا پہلی جگہ کے ساتھ افق میں متحد ہونا کیا ضروری ہے۔ اب افق میں متحد ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی کیا اختلاف ہے، اس کو کیا ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا چند ایک نظریات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سید خوئی رحمہ کا نظریہ اور آیت اللہ اسحاق الفیاض دامت العالی کا نظریہ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو ہر اس جگہ ثابت ہو جائے گا کہ جو اس پہلی جگہ کے ساتھ رات کے کچھ حصہ میں کیا ہے شریک ہے، یعنی دونوں کی رات کچھ ملتی ہے، 10-15 منٹ کی بھی رات اگر ملتی ہے دو ملکوں کی آپس میں، تو اگر ایک ملک میں ثابت ہو جاتا ہے تو دوسرے ملک میں بھی کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس پہلا کیا ہے نظریہ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم آگے چلیں تو دوسرا نظریہ کیا ہے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی دامت العالی کا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کیا ثابت ہو جائے گا، چاہے اب یہاں پہ کیا یہ تفصیل بڑی اہم ہے، چاہے دوسری جگہ رات کے کچھ حصہ میں پہلی جگہ کے ساتھ شریک ہو یا شریک نہ ہو، یعنی بالکل جو ہے وہ دونوں کی رات بھی الگ الگ ہو، یعنی افریقہ اور امریکہ میں بھی ثابت ہو جائے، تو پھر بھی کیا ہے اس سے کیا ہے روزہ ثابت ہو جائے گی اور چاند ثابت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ شیخ بشیر نجفی صاحب کا اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہ چانس موجود ہے کہ واضح طور پہ کہ وہ جمعے کو کیا ہے عید کر لیں گے، کیونکہ جمعرات کو جو ہے وہ افریقہ اور امریکہ جیسے جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ چاند نظر آنے کی کیا ہے امید ہے وہاں پہ۔ اچھا، جو تیسرا نظریہ ہے کہ ہر اس جگہ پہ ثابت ہوگا کہ جو پہلی جو محل رویت کے ساتھ کیا ہے افق میں کیا ہے متحد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہے، یعنی آیت اللہ سید سیستانی دامت العالی کا اور آیت اللہ خامنائی دامت العالی کا، یہ دونوں کا کیا نظریہ کیا ہے ایک جیسا ہے کہ محل رویت کے ساتھ افق میں کیا متحد ہو۔ یہ افق کا اتحاد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو کیا ہے بعد میں ہم کیا ہے وضاحت کریں گے، اور یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے وضاحت۔ اچھا، چوتھا نظریہ کیا ہے کہ محل رویت کے ساتھ جو افق کے متحد ہو، اس میں بھی ثابت ہوگا جو محل رویت کے مغرب میں ہو، یعنی یہ جو کیا ہے مشرق اور کیا ہے مغرب کی کیا ہے فرق کیا جاتا ہے کہ اگر مشرق والے ملک میں کیا آپ کو نظر آ گیا ہے تو مغرب والے ملک میں بھی کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ جو نظریہ ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور اللہ شبیری زنجانی کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا جی چوتھا نظریہ کیا ہے ہمارے سامنے آ گیا فقہا کا۔ پانچواں نظریہ یہ تھوڑا تفصیلی ہے کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو ان تمام علاقوں میں ثابت ہو جائے گا جو اس جگہ کے مغرب میں ہیں، بلکہ ان تمام علاقوں میں بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ یہ بلکہ کا کیا فرق ہے کہ ثابت ہو جائے گا جو اس جگہ کے مشرق میں ہے، لیکن اس شرط پر، ٹھیک ہے یہاں پہ ایک شرط لگے گی کہ چاند نظر آنے والی جگہ عالم قدیم میں سے ہو، یعنی ایشیا، یورپ یا افریقہ سے ہو، لیکن اگر وہ جگہ جو عالم جدید سے ہے جیسے جنوبی اور شمالی امریکہ ہیں تو اس جگہ چاند نظر آنے سے عالم قدیم میں ثابت نہیں ہوگا، یعنی عالم قدیم اور عالم جدید کا جو ہے یہ جو ہے وہ ملازمہ ہے۔ اور جو چھٹا نظریہ ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو دوسری جگہ ثابت ہونے کے لیے دو جگہ کو افق کے متحد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ رات کے زیادہ حصہ میں کیا ہو اشتراک ہو، یعنی رات کا زیادہ حصہ کیا آپس میں ملتا ہو، یعنی سید خوئی رحمہ اور اسحاق فیاض صاحب کا کیا ہے کہ تھوڑا رات کا حصہ ملتا ہو تو ثابت ہو جائے گا،
ان کے مطابق کیا ہے کہ رات کا کیا زیادہ ایسا ملتا ہو، یعنی اگر رات 10 گھنٹے کی ہے تو ہر اس جگہ ثابت ہو جائے گا جو اس پہلی جگہ کے ساتھ رات کے 6 گھنٹوں میں کیا شریک ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر 4 گھنٹوں میں اس سے کم ہو تو وہاں پر چاند ثابت نہیں ہوگا، اور یہ آیت اللہ کیا ہے وہی خراسانی کے کیا ہے نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے 6 نظریے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور 5 ایسے ہیں کہ جو موجودہ مشہور فقہا کیا ان کے قائل ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور بحث آتی ہے کہ افق میں متحد ہونے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے وہ اہم چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو علاقوں کا اگر افق ایک ہوگا تو پھر کیا ہے وہ ایک جگہ کے چاند آنے سے دوسری جگہ کیا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا جو ہے وہ نظریہ جو صحیح سستانی کے مطابق ہے، جواب پہلا کہ دو شہروں کا افق میں متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک میں رؤیت فعلی متحقق ہو جائے یعنی چاند نظر آ جائے تو لازمی ہو جائے گا کہ دوسرے شہر میں بھی بادل پہاڑ وغیرہ جیسی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک شہر میں نظر آنے کا لازمہ یہ ہو کہ دوسرے شہر میں بھی کیا ہے نظر آنا چاہیے، کب؟ اگر وہاں پہ کیا کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہوتی تو وہاں پر بھی کیا آرام سے نظر آ جاتا۔ لیکن اس بات کو جاننے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ چاند نظر آیا وہاں چاند کی فلکی حوالے سے، ٹھیک ہے، ماہرین فلکیات کی بات آ گئی کہ فلکی حوالے سے چاند کی اوصاف دیکھی جائیں گی کہ اس کا حجم کتنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی شرط جو چاند کا حجم ہے سائز وہ کتنا تھا، غروب کے وقت کتنی بلندی کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہو جائے گی۔ تیسری چیز کہ سورج سے زاویہ کے اعتبار سے جو ہے وہ کتنی دوری پہ تھا، یعنی زاویہ دونوں کا کیسا تھا، اور جو چاند کا روشن حصہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کتنے فیصد کیا تھا۔ تو پھر اگر یہ جو 4 صفات ہیں یعنی چاند کا جو سائز ہو گیا، غروب کے وقت کی بلندی ہوگی، اور سورج سے زاویہ ہو گیا، اور کتنے فیصد حصہ روشن تھا، تو پھر جہاں پہ جو ہے وہ یہ صفات ایک جیسی ہوں گی یا جہاں پہ زیادہ بہتر صفات ہوں گی تو جب وہاں پہ چاند نظر آئے گا تو جو سے کم صفات والے ملک ہیں وہاں پر بھی کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر چاند کی مثال کے طور پر اسلام آباد میں چاند دیکھا گیا ہے اور وہاں اس کی ولادت کو 30 گھنٹے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، 30 گھنٹے کے چاند ہے، اور افق پر اس کی جو بلندی ہے وہ کتنی تھی جی 10 درجے کی تھی، اور زاویہ کے اعتبار سے سورج کے سے جو ہے وہ 10 درجے کی دوری پر تھا، اور افق پر جو ہے وہ اس کا جو باقی رہنا تھا وہ کیا تھا 40 منٹ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ صفات ہم نے اسلام آباد کے چاند کی دیکھ لیں تو، اور اس کا جو نورانی حصہ تھا وہ کتنا تھا، فرض کریں کہ 1.5% تھا، 1.50 تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر لاہور یا فیصل آباد یا ملتان یا پشاور یا کراچی وغیرہ میں مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، جبکہ ان علاقوں میں اس کی یہ مذکورہ اوصاف اسلام آباد میں اس کی اوصاف جیسی تھیں، یعنی جو اسلام آباد میں چاند کی اوصاف تھیں اس جیسی تھیں یا کیا تھیں ان سے بہتر تھیں، تو ان علاقوں میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اوصاف کم ہوتی ہیں، اگر اوصاف کم ہوں تو پھر جب تک خود ان علاقوں میں نظر نہ آئے تو پھر کیا ثابت نہیں ہوگا۔ اور اس کے زیادہ امکانات وہی ہوتے ہیں کہ اگر ایک طرف رؤیت مشرق میں ہو جائے تو مغرب میں کیا زیادہ چانس ہوتے ہیں، اگر جو ہے وہ ان کا عرض بلد کیا ایک ہے اور زیادہ اس میں کیا ڈفرنٹ اور فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ صفات کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ ہم افق کا کیا نظریہ واضح ہوتا ہے، اور یہی جو ہم افق کا نظریہ ہے وہ سید سستانی کے مطابق بھی ہے اور رہبر معظم کے کیا ہے مطابق بھی ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ سید سستانی کے مطابق کون سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو دوسرے ملک میں اگر چاند نظر نہ بھی ہے تو اس کو ثابت کر دیا جائے گا کہ بس اس کا بھی کیا چاند ثابت ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ جب دو ملک آپس میں کیا ہوں گے ہم افق ہوں گے۔ اچھا ہم افق تو کیا دی اس کی تشریح کریں سمجھائیں کہ کیا مطلب ہے، ہم کہیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس ملک میں چاند نظر آئے وہاں پہ آپ چاند کی 4-5 اوصاف جو بنیادی ہوتی ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی سافٹ ویئر میں چلیں یا ماہرین فلکیات کے بعد چاند کی یہ چاند اوصاف کیا نوٹ کر لیں۔ اب آپ کہیں کہ جب اس ملک میں جو چاند کی صفات تھیں وہ بالکل ویسی ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں چاند کی صفات ہیں، دونوں صفات کیا سیم ہیں، تو اگر ایک جگہ پہ نظر آ گیا ہے تو پھر دوسری جگہ پہ بھی کیا نظر آنا اس کا کیا ہوگا لازمہ بن جائے گا، کیونکہ اس صفات والا چاند جب وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے سب لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اسی صفات والا چاند کیا ہے یہاں پر بھی اس ملک میں بھی کیا دیکھا جائے گا۔ اب اس کو نوٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی آسانی کے لیے سید سستانی دامت ظل العالی نے جو ایک مرکز نجوم بنایا، ٹھیک ہے، یعنی فلکیات کا ایک مرکز بنایا، اس مرکز کی یہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ وہ ہر مہینے، ٹھیک ہے، ہر مہینے چاند کے اوصاف کیا ہے لکھ کے وہ نشر کر دیتے ہیں، جس میں جو ہے بڑے بڑے ملکوں کے جو کچھ شہر ہوتے ہیں ان کو کیا نشر کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ہم صفات کو دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔
تو ابھی ہم اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ سید ثانی کے مطابق کون سے ملک ہم افق ہوں گے، کہ اگر ان ملکوں میں چاند نظر آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں بھی کیا ہے، چاند کی رویت کیا ثابت ہو جائے گی۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سید ثانی کا جو مرکز ہے، نجوم کا جو مرکز ہے، وہاں سے جو ہے وہ ایک مجلہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے ہر مہینے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ نشر کر دیتے ہیں اپنے ٹیلی گرام گروپ میں، مرکز البحوث والدراسات الفلکیہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، یہ ایڈریس وغیرہ کیا ہے موجود ہیں، یعنی اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، جو بھی اہل علم اس میں کیا موجود ہیں، اس کو پبلک کر دیا گیا ہے، سب لوگ کیا اس میں آ سکتے ہیں، پرائیویٹ کیا ختم ہو گیا اس کا۔ اچھا، اس مجلہ میں اگر ہم جا کے جو ہے وہ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ جو شوال کا جو چاند ہے اس کی جو ہے وہ وضعیت ساری کیا واضح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایڈریس وغیرہ بھی اس کے واضح کر دوں تاکہ کوئی اگر ویب سائٹ کے ذریعے سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ بھی کیا استفادہ کر سکے۔ یہ جو ہے اس کی ویب سائٹ ہے نجومی.org، اور ان کے ای میل ایڈریس بھی کیا نیچے موجود ہے۔ تو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے، یعنی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے ہر آپ کو جو ہے وہ ہر ماہ کے جو ہے وہ چاند کی اوصاف کیا مختلف ملکوں کی بتا دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو مجلہ نشر ہوتا ہے اسی کے اندر آپ اپنے ملک کی صفات اور جہاں پہ رویت ہو گئی ہے اس کی صفات کو آپ دیکھ لیجئے، اگر دونوں کی صفات جو ہے وہ سیم ہے، ایک جیسی ہے، تو اگرچہ آپ کے ملک میں چاند نظر نہ بھی ہے تو آپ کیا ہے آنکھیں بند کر کے کیا عید کر لیں گے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کیا ہم افق ہیں۔ اگر ایک ملک میں ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے ملک میں بھی ہم افق ہونے کی وجہ سے کیا ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے تو وہ نجف اشرف کی جو ہے وہ صفات کا کیا ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ نجف اشرف کے کیا بتا دیتے ہیں کہ جمعرات کو جو ہے وہ نجف اشرف میں جو ہے وہ چاند کی کیا ہے یہ صفات کیا ہے ہمارے سامنے ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملکوں کا کیا بتاتے ہیں پورے طور پہ، اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ یہ یہاں پہ ہے ملکوں کا۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ جمعرات کی بیان کی ہوئی ہیں کہ جمعرات میں چاند کی صفات کیا ہوں گی جمعرات کے دن کی، تو ہم جمعرات کو چھوڑ کے ہم چلتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ صفات کیا ہوں گی چاند کی، ان کو کیا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جمعے کا آ گیا یہاں پہ اس صفحے کہ 21 اپریل کو جمعے کے دن جو نجف اشرف میں 30 ماہ رمضان مبارک بنے گی تو وہاں پہ چاند کی کیا صفات ہوں کیا ہوں گی۔ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اس کے اندر یہ جو پہلی صفت رکھی گئی ہے ارتفاع الہلال، کہ چاند کی کتنی بلندی ہوگی، یہ صفت کیا بڑی اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو 15.59 یعنی 15.59، یہ کیا ہے 15 کی بلندی آپ اسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، کراچی کو۔ اچھا، یہ جو ہے وہ پہلی صفت کیا ہے، ہم نے ارتفاع کو دیکھ لی۔ اچھا، دوسرا ہم نے زاویے کو دیکھنا ہے، یہ زاویے والا یہ کالم ہے، ٹھیک ہے۔ زاویے جہاں پہ آ جائیں 17.44، ٹھیک ہے، 17.44، یہ اس کا زاویہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ نسبت و اکتساب نور کے کتنے فیصد جو ہے وہ چاند کیا ہوگا روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو 2.39 جو ہے وہ ملتا ہے کہ اتنے فیصد کیا ہوگا یہ روشن ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 3 صفات ہو گئیں۔ آگے جو اس کا چاند کے جو بقا ہے کہ کتنی دیر تک باقی رہے گا، یعنی اس کی جو ایج ہم نکالتے ہیں، تو یہاں پہ آ جائیں تو کراچی میں جو ہے وہ 80 منٹ تک یہ کیا رہے گا باقی رہے گا۔ یہ اس کا طلوع غروب کا ٹائم بھی کیا موجود ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر کیا نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد 20:17 یعنی 8:17 تک جو ہے وہ چاند کیا ہے دیکھا جا سکے گا۔ یہ کیا ہے 4 صفات کیا ہمارے سامنے کیا آ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ 4 صفات ابھی کتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں تھوڑا زوم سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کیا نظر آئے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ارتفاع الہلال کہ چاند کتنا بلند ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا زاویہ دیکھا اس کا، نسبت اکتساب نور دیکھی، اور اسی طریقے سے اس کا جو ٹائمنگ دیکھی۔ یہ
اب یہی چار صفات جو ہے وہ جن ملکوں میں جو ہے وہ اس جیسی صفات ہوں گی یا اس سے زیادہ بہتر ہوں گی، وہ ملک پاکستان کے کیا بنیں گے، ہم افق بن جائیں گے اس مہینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں آپ کو ہر مہینے میں کیا ہے، الگ الگ کیا ہے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں نقشے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ کیا ہے قانون کلی لگا دیں۔ جیسے افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا ہم افق بنے گا، ٹھیک ہے، تقریباً صفات کیا یہاں پہ برابر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اگر آپ چلے جائیں تو یہ بھی تقریباً کیا ہے یہاں پہ ہم افق بنے، پوائنٹ میں کیا فرق آ رہا ہے، باقی کیا ایک جیسی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پاکستان سے جو یہاں پہ پہلے ملک کے ذکر کیے گئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں کہ افغانستان میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پاکستان میں صفات کیا زیادہ بہتر تھیں، یعنی افغانستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چاند کی بلندی ہے وہ 15.49 پہ ہے، پھر بھی وہاں پہ نظر آ گیا، تو پاکستان میں تو یہ بلندی کیا ہے زیادہ بہتر تھی، پاکستان میں تو یہ کیا تھی بلندی 15.59 پہ تھی، 59 کو میرے خیال 59 کہتے ہیں، تو یہ زیادہ کیا بہتر تھی۔ اسی طریقے سے دوسری میں آپ چلے جائیں کہ وہاں پہ جو آپ کو کیا نام ہے زاویہ ملا وہ 17 کا ملا، ٹھیک ہے، 17.45 کے کیا وہاں پہ آپ کو زاویہ ملا، جبکہ پاکستان میں کیا ہے یہ زاویہ تھوڑا کم تھا پوائنٹ کے اعتبار سے، تو اگر وہاں پہ نظر آ گیا تو یہاں پہ کیا ہے نظر آنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے آگے چلے جائیں تو یہ کیا ہے بالکل سیم ہے، برابر ہو گئی۔ اور ٹائم آپ چلے جائیں تو وہاں پہ 88 ہے، یعنی وہاں پہ زیادہ دیر کیا رک کر ہے، یعنی اگر پاکستان میں نظر آتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ افغانستان میں ثابت ہو، افغانستان میں ثابت ہوتا ہے تو پاکستان میں کیا ثابت ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہند میں نظر آ جاتا ہے تو پھر ہند کا لازمہ بھی کیا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ثابت ہو، پھر اس طرح کی کیا آپ ملک کیا دیکھ لیں گے۔ لیکن اس طرح الٹ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایران میں فرض کریں نظر آتا ہے تو کیا ایران اور پاکستان ہم افق بنیں گے، کیونکہ ایران میں دیکھیں صفات کیا زیادہ بہتر ہیں، پاکستان میں کم ہے۔ اب ایران میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر دبئی میں دیکھیں کہ دبئی میں کیا ہے، اگر پاکستان میں نظر آتا ہے تو دبئی میں ثابت ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں صفات تھوڑی ہیں، دبئی میں کیا زیادہ ہیں، تو جو تھوڑی صفات والی جگہ پہ نظر آ رہا ہے تو زیادہ میں کیا ہے بدرجہ اولا کیا آنا چاہیے، یوں بنے گا۔ لیکن الٹ نہیں بنے گا کہ دبئی میں نظر آئے تو پاکستان میں بھی کیا نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے کیا آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایران میں کیا ہے، فرض کریں ہم ایران میں تہران کے مطابق چلتے ہیں تو تہران میں کیا ہے 16.18 کا درجہ ہے، پاکستان میں کیا ہے 15 کا ہے، پاکستان میں 15 کا ہے، تو اگر ایران میں نظر آتا ہے تو اس کا یہ لازم نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بھی ثابت ہو جائے، ہاں پاکستان میں نظر آ جائے تو ایران میں ثابت ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے یہ ساری تفصیلات ہیں، میں مزید کیا ہے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، تو اس طریقے سے کیا ہے آپ چاند کی صفات کو نوٹ کرتے ہیں، اور جن ملکوں کی چاند کی صفات بالکل برابر ہوتی ہیں، قریب قریب ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ آپ اس میں کیا بنیں گے، ہم افق بنیں گے۔ اور جن کی صفات کیا ہے بالکل دور ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ صفات تھوڑی تھیں اگر وہاں پہ روجت ہو گئی ہے تو پھر پاکستان میں بھی کیا ہے اس کی روجت ثابت ہو جائے گی، اور اس میں ایران اور عراق نہیں آتے، یعنی اگر ایران اور عراق میں چاند ثابت ہوتے ہیں تو اس کا یہ لازمہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بھی ثابت ہو، لیکن اگر افغانستان اور ہندوستان میں نظر آتے ہیں تو پھر اس کا یہ لازمہ بنے گا کہ پاکستان میں بھی کیا ہو ثابت ہو۔ تو یہ کیا ہو گیا ہمارے سامنے کیا ہے واضح اور کلیئر بات ہو گئی کہ یہ کون سی بحث ہے، اس بحث کو کہتے ہیں افق کی کیا بحث کہتے ہیں، کہ یہاں پہ آپ نے دو اپنے ملکوں کے افق کو کیا ہے ایک دیکھنا ہوتا ہے، اگر افق ایک ہو تو اس صورت میں کیا ہے چاند کی روزہ ثابت ہوتی ہے، وگرنہ کیا ثابت نہیں ہوتی۔ تو میں اس کتاب کی مزید ابحاث کو بھی آپ کو دکھا کے کیا گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، تاکہ کتاب کے بارے سے کیا ایک مکمل معلومات کیا ہے آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اس کتاب میں کل عید ہے یہ روزہ، اس میں یہاں تک جو ہے وہ افق کی بحث مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ایک اگلے سوال 4 نمبر سوال تھا کہ ماہرین فلکیات کی اخبار اور تحقیقات کی کوئی شرعی حیثیت ہے، اگر وہ دو عادلوں کی گواہی سے ٹکرا جائیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہاں پہ سید سیستانی کا کیا موقف ہے کہ ماہرین فلکیات کو وہ کتنی حد تک کیا قبول کرتے ہیں، اس کو ہم نے کل کی نشست میں کیا ڈسکس کیا تھا، اور جو ان کی اصل عربی کتاب تھی کہ جس سے یہ ترجمہ کیا گیا، تو عربی کتاب سے کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کیا چیز رکھی تھی، ٹھیک ہے، کہ دو قسم کے ماہرین فلکیات کے نظریات ہیں، اور کہاں پہ کیا ہے ہوگا اور کہاں پہ گواہیاں حجت ہوں گی، کہاں پہ کیا گواہیاں حجت نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ماہرین فلکیات کے اگر یہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ ماہرین فلکیات کے اتفاق ہو چکا ہے، تو وہاں پہ اس کے جو خلاف گواہیاں آتی ہیں وہ گواہیاں کیا ہے حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری تفصیلات کیا یہاں پہ موجود ہیں، اس کا آپ کیا بات کر کے ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے آخر پہ جو ہے کچھ سوالات جوابات دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر بھی کیا ہے اس مسئلے کو کیا ہے واضح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں فقہ اہل بیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔